بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فزیکل سسٹم کا چل رہا ہے چیپٹر نمبر، جس میں ہم نے آج کا جو کویسچن نمبر 2 ڈسکس کرنا ہے، نظام سے کیا مراد ہے، نظام انہضام پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ تو آج ہم نظام اور انہضام اور نظام انہضام کیا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جی نظام کیا ہوتا ہے؟ مختلف اعضاء کا کسی ایک مقصد کے لیے مل کر کام کرنا۔ جیسے مختلف اعضاء ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے دانت ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خوراک کو جو ہے وہ جسم کا حصہ بنانا، جزو بدن بنانا، تو یہ ایک ہی کام مل کر کرتے ہیں، تو اس کو ہم نظام کہیں گے۔ انہضام یا ہضم سے کیا مراد ہے؟ خوراک کے منہ میں داخل ہونے سے لے کر جزو بدن بننے تک کے عمل کو انہضام کہتے ہیں یا ہضم ہونا کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے نظام انہضام سے کیا مراد ہے؟ خوراک کو ہضم کرنے اور جزو بدن بنانے کے لیے مختلف جسمانی اعضاء کے مل کر کام کرنے کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ یعنی خوراک کو ہضم کرنا اور جسم کا حصہ بنانے کے لیے ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا مل کر کام کرنے کو نظام انہضام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو نظام میں انہضام میں حصہ لینے والے اعضاء کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے زبان آ جاتی ہے، اس کے علاوہ دانت، حلق، خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، جگر، پتا، لبلبہ، بڑی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت اور مگت شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم زبان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ جی تو زبان جو ہے وہ ایک عضلاتی عضو ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے دانے نما عبار سے ہوتے ہیں جنہیں ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں۔ انہی کی بدولت ہمیں خوراک کا ذائقہ کڑوا یا میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ زبان کا کام خوراک کو منہ میں الٹنا، پلٹنا اور اس کا نوالا بنانا ہوتا ہے۔ یعنی زبان، اگر ہم خود بھی اپنی زبان چیک کریں تو ہمیں اپنی زبان پہ چھوٹے چھوٹے دانے سے نظر آتے ہیں جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہم ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہم کسی چیز کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، ترش ہے یا کڑوی ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے چیزوں کے میٹھے اور پھیکے ہونے کا۔ اس کے علاوہ زبان جو ہے، زبان کا کام جو ہے وہ خوراک، جیسے ہی ہمارے منہ میں خوراک آتی ہے تو خوراک کو الٹنا، پلٹنا اور اس کا نوالا بنانا جو ہے وہ اس میں مدد کرتی ہے۔ تو اگلا ہے دانت۔ دانت کیا ہوتے ہیں؟ دانت ہمارے منہ میں واقع ہوتے ہیں اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ملکی ٹیتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے دانت آتے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 32 ہوتی ہے، اور دانتوں کا کام کیا ہے؟ خوراک جو ہے اس کو توڑنا، یعنی کرشنگ کرنا۔ تو دانت جو ہے وہ ہماری جو خوراک ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتی ہے تاکہ ہماری خوراک جو ہے وہ حلق میں پہنچ سکے۔ نیکسٹ ہے حلق۔ حلق جس کو ہم فیرنکس بھی کہتے ہیں، یہ ایک کیف نما آلہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایک کیف نما سا آلہ ہوتا ہے جس میں 7 سوراخ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہوا کی نالی اور ایک خوراک کی نالی کا بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں سوراخ جو ہیں وہ ہوا کی نالی کا جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور خوراک کی نالی کا آپس میں پاس ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے اوپر ایک ہی ڈھکنا ہوتا ہے، یعنی ان کا الگ الگ ڈھکن نہیں ہوتا۔ حلق کے اوپر جو ہوتا ہے سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے اوپر ایک ہی ڈھکن ہوتا ہے جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ ایپیگلوٹس جو ہے یہ ضرورت کے وقت ایک کا منہ ڈھانپتا ہے اور ایک کا کھولتا ہے۔ اسی ڈھکنے کی وجہ سے خوراک ہوا کی نالی اور ہوا خوراک کی نالی میں نہیں جا سکتی۔ یعنی اس ڈھکن ایپیگلوٹس جو ہے، ڈھکن جو ہوتا ہے، جیسے ہی ہم نے خوراک جانی ہوتی ہے تو ڈھکن جو ہے وہ سانس کی نالی یعنی ہوا کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے اور خوراک جو ہے وہ اپنی نالی میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سانس ہوا لینی ہوتی ہے تو ہوا کی نالی کا منہ کھل جاتا ہے اور ڈھکن جو ہے وہ خوراک والی نالی کے اوپر آ جاتا ہے بند، یعنی دونوں جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک کا منہ کھلا رہتا ہے اور ایک کا منہ بند ہو جاتا ہے اور ہوا جو ہے وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا سکتی۔ خوراک کی نالی کیا ہوتی ہے؟ حلق کے بعد آتا ہے جی خوراک کی نالی۔ یہ بھی ایک عضلاتی نالی ہے جو تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، یعنی اس کی لینتھ 25 سینٹی میٹر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اس کی اندرونی دیوار لیس دار مادے سے
تر رہتی ہے، جس کو ہم میوکس کہتے ہیں، یعنی نمدار مادہ جو ہے اس سے تر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پیرسٹالسس ویو کہتے ہیں۔ پیرسٹالسس ویو جو ہوتی ہے یہ خوراک کو، یعنی جو ہم خوراک کھاتے ہیں یا نوالا ہوتا ہے اس کو پش کرتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک آسانی سے جو ہے وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ پیرسٹالسس کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ اس کو دھکیلتی یا پش کرتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ ادھر معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ معدہ کیا ہوتا ہے؟ معدہ جو ہے وہ ایک تھیلا نما عضلاتی عضو ہوتا ہے، یعنی ایسا اس شیپ کا جو ہے وہ ایک اس طرح تھیلے کی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ہوتی ہے معدے کی، انسان کی عمر اور جسم کے مطابق مختلف جسامت کا ہوتا ہے، یعنی اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کا ظاہر اسٹمک چھوٹا ہوگا، اور اگر بڑے ہیں تو اس حساب سے اس کی جسامت ہوتی ہے۔ اس میں تیزابی اور دیگر کیمیاوی مادے ہوتے ہیں جو خوراک پر عمل کر کے اسے مزید باریک اور پتلا کر دیتے ہیں۔ معدے کی دیوار 4 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی 4 تہیں ہوتی ہیں۔ بیرونی تہہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں، یعنی اگر یہ بیرونی تہہ ہے تو اس کا نام پیریٹونیم ہے۔ دوسری تہہ غیر ارادی عضلات پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری تہہ جو ہے اس کا نام ایری اولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے، جس میں خون اور لمفائی نالیاں ہوتی ہیں۔ سب سے اندرونی تہہ جو ہے وہ میوکس میمبرین ہوتی ہے۔ اس میں بے شمار غدود ہوتے ہیں جن سے رطوبت نکل کر خوراک میں شامل ہوتی رہتی ہے، اور معدے کو اس رطوبت کو گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ معدے کے منہ کو کارڈک اینڈ اور معدے کے آخری حصے کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ یعنی اگر معدے کا یہ حصہ سٹارٹ ہے، یہ والا ادھر سے حلق سے معدے میں داخل ہوئی، یہ میں ویسے ہی، یہ صحیح ڈایاگرام نہیں ہے، ویسے آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں۔ اس کا یہ والا حصہ جو ہے اس کو ہم کارڈک اینڈ، اور لاسٹ والا آخری جدھر سے معدہ خارج، اس کو ہم پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے معدے کا کام جو ہے وہ خوراک جو ہوتی ہے اس کو ذخیرہ کرنا، یعنی درکھنا، باریک کرنا، پتلا کرنا، اور ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا آگے بیچتے رہنا ہوتا ہے۔ یہاں عمل انجذاب بالکل نہیں ہوتا، یعنی معدہ جو ہے خوراک کو توڑتا ہے، پھوڑتا، پتلا کرتا ہے، باریک کرتا ہے، اور جتنی خوراک ہوتی ہے اس کو آگے بیچتا ہے۔ کہاں؟ چھوٹی آنت میں۔ چھوٹی آنت کیا ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 2.4 میٹر لمبی نالی ہوتی ہے جو معدے کے بعد، یعنی معدے کے بعد چھوٹی آنت آتی ہے۔ اگر معدہ ادھر پائلورک اینڈ ہے، اس کے بعد چھوٹی آنت آتی ہے جو 2.4 میٹر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، 2.4 میٹر لمبی ہوتی ہے، جو معدے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد یہ جو ہے یہ مطلب سخت ٹائٹ ہوتی ہے، جیسے ہی انسان مرتا ہے تو یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور اس کی لمبائی جب یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو اس کی لمبائی جو ہے وہ 7 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اس کے شروع کے حصے کو 12 انگشتی آنت یا ڈیوڈینم بھی کہتے ہیں۔ خوراک پر منہ سے لے کر چھوٹی آنت تک پہنچنے تک 17 مختلف قسم کے کیمیاوی مادے عمل کرتے ہیں، جن میں سے 10 لحمیات، 6 کاربوہائیڈریٹس اور 1 چکنائی پر کیمیاوی عمل کر کے انہیں جزو بدن بناتے ہیں۔ اس آنت میں تمام مفید اجزاء جذب ہو کر جزو بدن بن جاتے ہیں اور فاضل مادے فضلے کی شکل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ہماری خوراک منہ میں داخل ہوتی ہے تو چھوٹی آنت، یعنی اس حصے تک پہنچتے ہوئے اس میں 17 کیمیائی مادے یعنی انزائمز عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی آنت۔ چھوٹی آنت کے بعد ہمارا جگر آتا ہے۔ جگر کیا ہوتا ہے؟ جگر جو ہوتا ہے ایک بڑا عضو ہے جو پھیپھڑوں کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ جدھر ہمارے لنگس ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں، اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ جگر واقع ہوتا ہے۔ یہ جگر کا کام کیا ہے؟ جگر جو ہے وہ خون کو صاف اور ریگولیٹ کرتا ہے۔ چھوٹی آنت سے خوراک جذب ہو کر خون میں ملتی ہے اور ایک ورید کے ذریعے جگر میں آتی ہے۔ جگر میں کیمیاوی عمل کے بعد صفرا، پتے اور خون گردوں میں چلا جاتا ہے اور وٹامنز اور شوگر کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور ضرورت کے وقت استعمال میں لاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پتا۔ پتا جو ہوتا ہے جس کو ہم گال بلیڈر بھی بولتے ہیں، جگر کے ساتھ، جدھر جگر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا، اگر ہم دیکھیں تو سبز رنگ کا تھیلا سا نظر آتا ہے،
جس میں جگری رطوبت صفرا جس کو ہم بائل کہتے ہیں یہ ذخیرہ ہوتا ہے جو وقفے وقفے سے چھوٹی آنت میں جاتی رہتی ہے۔ یہ رطوبت کیا کرتی ہے؟ فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے اور چکنائی کو قابل ہضم بناتی ہے۔ جگر کے بعد پتا آ گیا، پتا کے بعد لبلبا آتا ہے جس کو ہم پینکریاز بولتے ہیں۔ یہ پتے کی شکل کا تقریباً 23 سینٹی میٹر لمبا غدود ہے۔ اس کا رنگ ہلکا زرد اور وزن جو ہے وہ اس کا تقریباً 90 گرام ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہاضمے میں معاون ایک رطوبت نکلتی ہے جس کو پینکریاٹک جوس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بڑی آنت۔ بڑی آنت کا کیا کام ہے؟ اس کی لمبائی جو ہے وہ 1.80 میٹر ہوتی ہے اور اس میں مزید عمل انجذاب ہوتا ہے اور فضلہ کافی حد تک خشک اور ٹھوس ہو جاتا ہے۔ جی تو آگے ہے بڑی آنت۔ بڑی آنت جو ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 1.80 میٹر ہوتی ہے اور اس میں مزید عمل انجذاب ہوتا ہے اور فضلہ کافی حد تک خشک اور ٹھوس ہو جاتا ہے، یعنی جو نرم تھا وہ بعد میں ٹھوس شکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اختیار کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی کانی آنت۔ کانی آنت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے وہ 14 سے لے کر 15 سینٹی میٹر لمبی جو ہے وہ نالی ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت جو بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے میل پر واقع ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے میں انسان کچی سبزیاں اور خوراک استعمال کرتا تھا تو اس وقت یہ آنت بطور ایکسٹرا ڈائجسٹیو چیمبر استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ بالکل بیکار عضو کے طور پر ہے۔ اس کا ہاضمے کے عمل میں کوئی کردار نہیں بلکہ اکثر یہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نیکسٹ ہے سیدھی آنت۔ سیدھی آنت کیا ہوتی ہے؟ بڑی آنت کے آخری حصے کو سیدھی آنت کہتے ہیں۔ جہاں بڑی آنت جو ہے وہ بالکل سٹریٹ شکل اختیار کر لیتی ہے اس کو سیدھی آنت کہتے ہیں۔ جہاں فاضل مادے اور فضلہ جمع رہتے ہیں اور اس کے آخری حصے کو مقد کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مقد۔ مقد جس کو ہم اینس بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے نظام کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ سیدھی آنت کے آخری حصہ جدھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو مقد کہتے ہیں۔ یہ فضلے کے اخراج کا راستہ ہے، یعنی ادھر سے فضلہ باہر جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جو بے وقت ضرورت پھیلتا یا سکڑتا ہے، یعنی پاخانے کی حاجت کے دوران یہ کھل جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نظام انہضام، یعنی ہمارے خوراک جو ہے وہ کیسے ہضم ہوتی ہے، کن کن طریقے سے، کون کون سی جو ہے اس میں اعضاء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا نظام انہضام کا سسٹم تھا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔